یہ کہ ایک شخص ہے جو بظاہر کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے ہوتا، لیکن وہ ایک پروفیسر ہونے کے بعد ایک کام شروع کرتا ہے اور پھر وہ ایک بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، اتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹس کو مینیج کر سکتا ہے، گورنمنٹ کے تمام بڑے آفیشلس، چاہے وہ رائلز ہوں یعنی وہ لوگ جو مناکس ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹس ہوں مختلف ممالک کے اور اسپیشلی یو ایس کے پریزیڈنٹ ہوں، چاہے وہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ رچرڈ ڈاکن جیسے ایک ایتھسٹ ریفارمز لانے کے لیے ایک ریفارمر ہوں، یا سائنٹسٹ ہوں، یا وہ بل گیٹس جیسے ایک ایسا آدمی جو ایک بہت بڑا بلینر بھی ہے، بہت امیر آدمی بھی ہے، اور دوسرے طرف جو ہے بہت بڑا انوینٹر بھی ہے، اور بہت ساری جو ہے اب سوشل ویلفیئر کا کام بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے پولیو کی جو مہم ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے، وہ بھی ان کے ساتھ لنک نظر آتا ہے۔ اور جب وہ خبریں آتی ہیں، جب آپ اس ای میلز کو پڑھتے ہو تو ایک بات آپ کو فوراً اسٹرائک کرتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم کبھی سمجھا کرتے تھے کہ یہ کانسپیریسی تھیوری ہے، وہ کس طرح سے یہاں پر ریالٹی بن کے میرے سامنے آ گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ ایپسٹین فائلز جو ہیں ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے یو ایس میں جو پبلش کی ہیں، ان فائلز سے کیا امپیکٹ ہے جو ہمارے ذہنوں پہ پڑا ہے۔ اس سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی زبردست طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہیں، اور ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ ہمیں اپنا ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے اس طرح کے سرکمسٹانسز میں۔ ایک بات تو یہ کہ جو کانسپیریسی تھیریز کے بارے میں کانسیپٹ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ ساری باتیں نہ کرو، یہ تو ایک کانسپیریسی تھیری ہے، تو جو کانسپیریسی تھیری ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ دھواں وہیں سے اٹھتا ہے جہاں آگ لگی ہو۔ یہ جو کانسپیریسی تھیریز ہوتی ہیں، یہ کوئی مسلمان تو بناتا نہیں ہے، یہ کوئی پاکستانی یا کوئی تھرڈ کلاس جو ورلڈ کنٹریز ہیں وہاں سے تو نہیں اٹھتی ہیں، یہ تو انہی فرسٹ ورلڈ کنٹری سے اٹھتی ہیں، یہ تو وہی لوگ بناتے ہیں جو انہی کے کلچر میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، وہیں سے یہ کوئی بات اٹھتی ہے، اسی کے اوپر کوئی مووی بنتی ہے، اسی کے اوپر کوئی ڈاکیومنٹری بنتی ہے اور ہمارے پاس آتی ہے۔ بہت عرصہ پہلے ایک ڈاکیومنٹری بنی تھی ارائیولز، وہ شاید کوئی سن 2010 کے قریب، تو وہ دیکھ کے جب جس نے بھی دیکھا اور آپس میں ڈسکشن کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو کانسپیریسی تھیریز ہیں، اور اس پہ اگر غور کرو گے اسی لیے تو ہم ترقی نہیں کر پا رہے کہ دیکھو ترقی یافتہ قومیں کہاں تک پہنچ گئی ہیں کام کرتے کرتے۔ لیکن آج یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایپسٹین فائلز کے بعد وہ تمام چیزیں جسے ہم کانسپیریسی تھیریز سمجھتے تھے وہ ہمارے سامنے آ کر ہمیں ایک پیغام دے رہی ہیں۔ وہ یہ کہ ایک شخص ہے جو بظاہر کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہے ہوتا، لیکن وہ ایک پروفیسر ہونے کے بعد ایک کام شروع کرتا ہے اور پھر وہ ایک بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے، اتنا بڑا آدمی بن جاتا ہے کہ وہ گورنمنٹس کو مینیج کر سکتا ہے، گورنمنٹ کے تمام بڑے آفیشلس، چاہے وہ رائلز ہوں یعنی وہ لوگ جو مناکس ہیں، چاہے وہ پریزیڈنٹس ہوں مختلف ممالک کے اور اسپیشلی یو ایس کے پریزیڈنٹ ہوں، چاہے وہ اسٹیفن ہاکنگ جیسے سائنٹسٹ ہوں، چاہے وہ رچرڈ ڈاکن جیسے ایک ایتھسٹ ریفارمز لانے کے لیے ایک ریفارمر ہوں، یا سائنٹسٹ ہوں، یا وہ بل گیٹس جیسے ایک ایسا آدمی جو ایک بہت بڑا بلینر بھی ہے، بہت امیر آدمی بھی ہے، اور دوسرے طرف جو ہے بہت بڑا انوینٹر بھی ہے، اور بہت ساری جو ہے اب سوشل ویلفیئر کا کام بھی کر رہا ہے، لوگوں کو بیماریوں سے بچانے کے لیے پولیو کی جو مہم ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا کردار ہے، وہ بھی ان کے ساتھ لنک نظر آتا ہے۔ اور جب وہ خبریں آتی ہیں، جب آپ اس ای میلز کو پڑھتے ہو تو ایک بات آپ کو فوراً اسٹرائک کرتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جنہیں ہم کبھی سمجھا کرتے تھے کہ یہ کانسپیریسی تھیوری ہے، وہ کس طرح سے یہاں پر ریالٹی بن کے میرے سامنے آ گئی ہے۔ یعنی وہ باتیں کر رہے ہیں کہ پینڈیمک اگر آ گئی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ باتیں کر رہے ہیں کہ ورلڈ وار 3 اگر ہوتی ہے تو کیسے ہوگی، یا کس طرح سے ہم اس کو مینیج کریں گے۔ اب یہ ساری باتیں جو ہیں اس سے ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے، اور وہ سمجھ یہ آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ صرف ایک گورنمنٹ کو نہیں قابو کر رہے، بلکہ گورنمنٹ کے اوپر ایک سپر گورنمنٹ ہے جس کا شاید پارٹ ہے۔ ایک ایجنسی کے بندے نہیں ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ ساری جو دنیا کی ایجنسیز ہیں وہ ساری جیسے ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ یعنی یہ سمجھ آتی ہے کہ جو بھی شخص اس ایپسٹین کے پیچھے ہے وہ شخص جو ہے وہ ایک شخص نہیں ہے، ایک نظام ہے۔ تو وہ باتیں جو پہلے کانسپیریسی لگتی تھیں وہ باتیں اب ریالٹی محسوس ہوتی ہیں۔ تو کیا ہم نے 20-25 سال یہ غلطی نہیں کی کہ وہ چیزیں جو دھواں بن کے اٹھیں اور ہم نے اس آگ کا انکار کر دیا جس سے وہ دھواں اٹھ رہا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو بات اٹھتی ہے اور پھر دب جاتی ہے اس بات میں کوئی معنی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جو سمبلزم ہے جس کو یہ انووک کرتے ہیں یا انوالو ہے سارے کے اندر، وہ سمبلزم ایک بہت بڑی طرف اشارہ کر رہا ہو جس سے ہم شاید آنکھیں چرا رہے ہوں؟ کیا ہم اپنے سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے ایپسٹین فائلز میں نام آئے ہیں ان سب کے خلاف تحقیقات ہو سکیں گی؟ کیا ہم یہ جانتے ہیں یا یہ مانتے ہیں کہ جو تحقیقات ہوں گی اس کے نتیجے میں ان کو سزائیں ملیں گی؟ اور اگر نہیں ملتی ہیں تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جو کانسپیریسی تھیریز نکلتی ہیں وہ کانسپیریسی تھیری پوری طریقے کے ساتھ میننگ لیس نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ لگتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے، وہ کیا معاملات ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایپسٹین کے پیچھے گئے۔ اس کے اندر 2 باتیں بڑی اہم ہیں، ایک اختیار اور دوسرا پیسہ، اور تیسرا جو ہے وہ ذہنی لذت۔
یعنی آپ نے ایک لذت اٹھانے کے لیے، حظ اٹھانے کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، اور وہ حظ کیسا ہے اس کے اوپر اگلی ویڈیوز میں بات کریں گے کہ ویسٹ میں کس طریقے کے ساتھ جو ہے ہپی کلچر آیا، اور کس طرح سے آزادی جو ہے مرد کی اور عورت کی اس کی بات شروع ہوئی، اور پھر کس طرح سے آہستہ آہستہ عورت اور آدمی اور عورت ایک دوسرے سے بیزار ہوئے، اور پھر کس طرح عورتیں عورتوں میں انٹرسٹڈ ہوئیں اور آدمی آدمیوں میں انٹرسٹڈ ہوئے، اور گیز اور لیسبینزم یہ والا کلچر کس طریقے کے ساتھ نکل آیا، اور پھر اب جو ہے پیڈوفائلز تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ اب وہ لوگ جو ہیں اپنی جنسی لذت حاصل کرنے کے لیے عورت اور آدمی عورت میں نہیں انٹرسٹڈ، عورتیں عورتوں اور آدمی آدمی میں انٹرسٹڈ نہیں، بلکہ اب بچوں میں انٹرسٹڈ ہیں اور بچوں سے وہ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ اور ایک اور بات کہ وہ چیزیں جو ویلیوز تھیں جو مذاہب دیا کرتے تھے یا مختلف ملکوں کے کلچر دیا کرتے تھے، ان ویلیوز کو ختم کر کے ایک انسانی آزادی کا وہ نعرہ جو انہی لوگوں نے لگوایا وہ ہمیں کہاں تک لے آیا۔ اس پہ ضرور غور کیجیے گا، یہ ایک تمہیدی ویڈیو ہے، اس کے بعد ہم کچھ ویڈیوز ایسی بنائیں گے جس میں کوشش کریں گے کہ ان پہلوؤں پہ تھوڑا تھوڑا بات کریں، اور آپ کا زیادہ وقت لیے بغیر آپ کو یہ باور کرایا جا سکے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آزادی کو پوری طرح سے آزاد رکھتے ہوئے جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے ایپسٹین اور اس کے ملنے والی جو کلاس ہے اس سے مختلف نہیں ہو سکتے، بلکہ ایسے ہی نکلیں گے اور جو بہت تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔